على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، باپ، فادر، جسے ہم ڈیڈی بھی کہتے ہیں، والد بھی کہتے ہیں، بابا جانی بھی کہتے ہیں، یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ اگر ہم انسانوں میں تخلیق کے اعتبار سے دیکھیں تو اللہ جل شانہ نے سب سے پہلے باپ کو تخلیق فرمایا ہے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سب سے پہلے پیدا کیا گیا. بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ ماں ان کی اتنی ضرورت ہوتی ہے کہ ماں کی ممتا، ماں کی محبت کی سمجھ ڈے ون سے آ جاتی ہے. اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ باپ کی محبت بندے کو اس وقت سمجھ آتی ہے جب بندہ خود باپ بنتا ہے. ماں اور باپ دونوں ہی اللہ رسول کے بعد، ایمان کے بعد کائنات میں انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. ماں باپ بہار کائنات. مگر ہمارے معاشرے کا بالخصوص نوجوان آج جتنا ان کو نگلیکٹ کر رہا ہے اور جتنا اس حوالے سے غفلت کا شکار ہے، شاید ہی کسی اور بارے میں. تو آج باپ کے حوالے سے بات کریں گے، ماں کی بات کریں گے. مگر باپ کے حوالے سے صورتحال یہ ہے کہ اگر باپ خدا نخواستہ غریب ہو تو اسے تانا دیا جاتا ہے کہ کما کے نہیں لاتا. اگر وہ کمانے کے لیے نکلے تو کہا جاتا ہے آپ کے پاس تو ہمارے لیے ٹائم نہیں ہے. ماں کی بڑی شان ہے، مگر ماں چونکہ ایک عورت ہے، حقوق نسواں کے چکر میں اور صنف نازک ہونے کی وجہ سے دو آنسو بہائے ساری اولاد اس کی، سارے رشتہ دار اس کے. باپ اپنی عزت نفس کی وجہ سے کس کے آگے آنسو بہائے؟ اور یہی وجہ ہے کہ باپ کے حوالے سے لوگ غفلت کا شکار ہیں. اب علماء نے کچھ سمجھایا ہے تو لوگوں کو سمجھ آئی ہے، ورنہ ہر جگہ پہ یہی نظر آتا تھا، یہ میری ماں کی دعا ہے، یہ میری ماں کی دعا ہے. حقیقت یہ ہے کہ باپ کی دعا جتنا اثر کرتی ہے، یہ اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے. اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی. ماں باپ دونوں ہی عظمت والے ہیں، اور ماں باپ کے حوالے سے اگر بندے سے غفلت ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، یا خدا نخواستہ کوئی بے ادبی اور گستاخی کر لے، یا کوئی ان کو نگلیکٹ کرے، اور کوئی ان کی اہمیت کو نہ جانے، اور کوئی ان کو ترجیح نہ دے، فرسٹ پریورٹی پہ نہ رکھے، یاد رکھے اللہ جل شانہ ذو الانتقام ہے، وہ انتقام لینے والا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جتنا جلد اور جتنا باریک ماں باپ کے حوالے سے اللہ انتقام لیتا ہے، شاید ہی کسی کے بارے. جو لوگ ماں باپ اور خصوصاً باپ کے حوالے سے غفلت کا شکار ہوتے ہیں، بے ادبیاں گستاخیاں کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ قدرت انہیں بہت باریک پیستی ہے. اس پسنے سے بچیں، ماں باپ دونوں کا ادب کریں. ہماری ماں کی عزت کیوں ہے؟ ماں کے قدموں میں ہماری جنت کیوں ہے؟ اگر وہ ماں ہمارے باپ کے ماتحت نہ ہوتی تو ایک عورت تھی. اس کو یہ عزت، یہ شرف، یہ مقام اس لیے ملا کہ وہ ہمارے باپ کے نکاح میں ہے، وہ ہمارے باپ کی ماتحت ہے. اسلام یہ بات سمجھا دیتا ہے نیکی اور برائی کے معاملے میں. جو نیکی کی سیڑھی ہے اور برائی کی سیڑھی، پہلا ڈنڈا بتاتا ہے. جب پہلے ڈنڈے کی اور پہلے سٹیپ کی سمجھ آ جائے تو آخری سٹیپ خود بخود سمجھ آ جاتا ہے. یہ جو فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں میں ہے، تو ماں جو ہے وہ باپ کے ماتحت ہے. تو اس میں بہت بڑا اشارہ ہے کہ جس کی ماتحتی کی وجہ سے اس ماں کے قدموں میں جنت آ گئی ہے، وہ باس، وہ سربراہ گھر کا، کہ ماں بھی جس کے تابع ہے، اس کی عزت اور شان و مقام کیا ہوگا. نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میں نے منت مان لی ہے، اور بہت بڑا بول بیٹھا تھا کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں جنت کے دروازے کی اوپر والی دہلیز کو بوسہ دوں گا. میں سمجھا کام تو ہونا نہیں، مگر اللہ قادر ہے، قدیر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر.
میرا کام ہو گیا. مگر یا رسول اللہ اب جنت تو مرنے کے بعد ہے, اگلے جہان میں ہے, میں یہاں منت کیسے پوری کروں؟ تو پیارے آقا کریم نے فرمایا بتاؤ کیا تمہارے باپ ہے؟ ہاں یا رسول اللہ میرے باپ ہے. فرمایا جاؤ جا کر گھر میں محبت کے ساتھ باپ کی پیشانی کو بوسہ دو, یہ ایسی ہی ہے جیسے جنت کے مین دروازے کی دہلیز کو بوسہ دیتا ہے. یہ ہے باپ. تو اس لیے ماں باپ کے حوالے سے بس میں یہ کہوں گا بچوں کو کہ کبھی کبھی آپ اپنے باپ کی اس ٹون کو سمجھیں, باپ کی اس ضرورت کو سمجھیں. میں آج کل آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ اکثر بزرگوں نے جو اسٹیٹس لگائے ہوتے ہیں وہ بہت بڑا ایک لیسن ہوتا ہے. جب باپ اپنی جوان اولاد کو یہ کہے نا کہ بچے ٹائم ضائع نہ کیا کرو, یہ یوٹیوب, یہ واٹس ایپ, یہ سوشل میڈیا, اس پہ ٹائم ضائع نہ کرو, تو یہ ایک میسج ہوتا ہے کہ میرے بچوں اب میرا ٹائم تھوڑا ہے, تم ٹائم ضائع نہ کرو, آگے بڑھو اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ. جب باپ کبھی یہ پوچھے نا بیٹے آج آپ تھکے تھکے لگ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ میرے پاؤں دبائیں, آپ میری خدمت کریں. جس گھر کے اندر بوڑھے ماں باپ صبح کھانسی کے ساتھ اٹھتے ہیں اور اولاد وہاں سوئی رہتی ہے, یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اپنے باپ کو بہت سارے لوگ پیسہ دے دیتے ہیں, ڈرائیور کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جناب, یا انہیں کہتے ہیں جی جا کے دوائی لے. نہیں, باپ جو ہے وہ اولاد کے حوالے سے بڑا سخی بھی ہوتا ہے, بڑا کنجوس بھی ہوتا ہے. سخی اولاد کے حوالے سے ہوتا ہے, کنجوس اپنے حوالے سے ہوتا ہے. آپ نے پیسے دے دیے, وہ کیا کریں گے؟ وہ اچھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے, وہ مہنگے ڈاکٹر مہنگی دوائی نہیں لیں گے, وہ سستے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. وہ کہیں گے یہی پیسہ بچ جائے گا, میری بیٹیوں کے کام آئے گا, میرے بیٹوں کے کام آئے گا. نہیں, خود جائیں, انہیں اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں. اور اگر آپ جوان ہو چکے ہیں تو باپ سے کبھی پوچھیں کہ اے میرے والد میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں, میں آپ کی کیا ہیلپ کر سکتا ہوں. اتنا بڑا جملہ ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں. تو ماں باپ کے حوالے سے ہمیں اور کچھ بھی نہیں, تو اولاد کو یہ بھی چاہیے کہ ماں باپ زندہ ہوں یا وفات پا جائیں, روزانہ کی بنیاد پر ان کے لیے دعا کیا کریں. اور یہاں میں سوال کرتا ہوں, ذرا غور کیجئے گا, آپ ڈیلی کتنی مرتبہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں؟ صحت کی, اگر وہ وفات پا گئے تو بخش و مغفرت کی, بلندی درجات کی. تو باپ کے حوالے سے بہت کانشیس ہونے کی ضرورت ہے, بہت ہی خیال کرنے کی ضرورت ہے. آخر میں اس شعر پر اختتام کروں گا, مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا دھوپ میں نے دیکھا ہے ایک فرشتہ باپ کے روپ میں. شکریہ.